سوائے ہم خدا کے کلام مقدس کی طرف پڑھتے ہیں، سبھی میرے ساتھ مل کر نکالیے گا۔ افسیوں کا خط ہے، پولس رسول اس خط کو قلم بند کرتا ہے افسس کی کلیسیا کے نام۔ اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ سے ہم خدا کے کلام مقدس میں سے تلاوت کریں گے، اور 14ویں آیت کا دوسرا حصہ بھی اسی میں ہم تلاوت کریں گے۔ سبھی بغور خدا کے کلام کو سنیے گا۔ خدا کہ اے سونے والے جاگ، اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، کہیے آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر جو حوالہ ہم نے خدا کے کلام میں سے تلاوت کیا ہے، خدا کا بندہ مقدس پولس رسول جو ہے وہ افسس کی کلیسیا کو یہ بات لکھ رہا تھا اور نصیحت کر رہا تھا، اور اسے ان کو کہتا ہے کہ اے سونے والے جاگ، اے سونے والے کیا کر جاگ، اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ مردوں میں سے کیا کر جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا۔ اب وہ اس بات کو کیوں لکھ رہا تھا؟ کیونکہ افسس کی کلیسیا کے لوگ جس طرح پہلے جب یسوع کو انہوں نے قبول کیا تھا، اس طور سے اب انہوں نے خدا کے ساتھ چلنا جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ جس طور سے جب پہلے انہوں نے یسوع کو قبول کیا، پانی کا بپتسمہ لیا، اس کی عبادت کرتے تھے، اس کی بندگی کرتے تھے، اس طور سے انہوں نے چلنا چھوڑ دیا تھا۔ اسپرچول طور پر وہ جو ہے وہ کمزوری کی حالت کے اندر چلے گئے تھے۔ اس لیے خدا کا بندہ ان کو نصیحت کرتا ہے اور کہتا کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ بلکہ کن کی مانند چلو؟ داناؤں کی مانند چلو۔ پھر کہتا کہ اور وقت کو غنیمت جانو۔ وقت کو کیا جانو؟ غنیمت جانو، کیونکہ دن جو ہیں وہ برے ہیں۔ اب بہت دیر نہیں رہ گئی، ہم نے وقت کو غنیمت جاننا ہے۔ وہ ان کو یہ تعلیم دے رہا تھا خط کے ذریعے، اور کہہ رہا تھا کہ غور کرو کہ کس طرح چل رہے ہو۔ تم میں بہت ساری کمزوریاں آ گئی ہیں، تمہارا روحانی معیار جو ہے وہ گھٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور تم جو ہو اسپرچول طور پر، روحانی طور پر کمزوری کی حالت کے اندر چلے گئے ہو۔ تم نے روحانی طور پر جاگنا ہے۔ تم جو یہ کہتے ہو کہ جس طرح کی فیور پہلے خدا کی ہم پر تھی، جس طرح کی فیور پہلے یسوع کی ہم پر تھی، اب وہ نہیں ہے۔ اس لیے وہ ان سے کہہ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مردوں میں سے جی اٹھ، تو پھر مسیح کا نور تجھ پر کیا ہوگا؟ چمکے گا۔ اور پھر وہ کہتا کہ پس غور سے دیکھو کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو۔ بلکہ کن کی مانند چلو؟ داناؤں کی مانند چلو۔ نادان شخص وہ ہے جو سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھتا، جس کو سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ باتوں کو اگنور کر دیتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر میں نے برا کام کیا تو خدا سے میں دور ہو جاؤں گا، اگر میں نے کوئی ایسا کام کیا جو خدا کی نظر میں بھلا نہیں ہے تو خدا مجھے چھوڑ دے گا، میں خدا سے جدا کر دیا جاؤں گا، پاک روح مجھ سے رنج ہو جائے گا۔ اب وہ اس لیے ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ نادانوں کی طرح نہیں۔ اب جو نادان شخص ہے وہ سب باتوں کو سمجھ رہا ہے، سب باتوں کو سمجھتے ہوئے بھی اگر کوئی ان کو اگنور کر رہا ہے، اس شخص کو نادان کہا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند کیا کرو؟ چلو، دانا بن جاؤ۔ تم سمجھتے ہو کہ خدا کی فیور ہم پر ہو سکتی ہے اگر ہم پورے دل کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر وہ یہاں 16ویں آیت مقدسہ میں وہ کہتا ہے وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن کیا ہیں؟ برے ہیں۔ ہم سب کا یہ تجربہ ہے کہ دن بدن حالات بہتری کی طرف نہیں آ رہے۔ ملک پاکستان پر غور کر لیں، ان کے حالاتوں پر غور کر لیں، حالات جو ہیں وہ دن بدن بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔
طرف نہیں آ رہے. ہم ان مشکل حالاتوں کے اندر، ان برے وقتوں کے اندر، ان برے دنوں میں اگر ہم خدا سے برکت کو رسیو کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ حالات دنیا کے جس طرح کے مرضی کیوں نہیں ہو گئے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ خدا کی فیور ہم پر رہے، ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، تو پھر ہم نے تناؤ کی مانند چلنا ہے. ہم خدا کے کلام مقدس میں پرانے عہد نامہ میں سے 2 حوالے ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے. یرمیہ اس کا 29 باب ہے اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ ہے. یرمیہ کا صحیفہ اس کا 29 باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ، اور یسایہ اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت مقدسہ سے ان دونوں حوالوں کو ہم تلاوت کریں گے. غور سے سنیے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے، تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کرو گے اور میں تمہاری سنوں گا. میں تمہاری کیا کروں گا؟ سنوں گا. اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. دوسرا حوالہ یسایہ 58 باب کی 8ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول اور ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں. آمین. میرے عزیزو، یہاں پر یرمیہ کے صحیفہ میں خدا جو ہے وہ فرما رہا ہے، اپنے بندہ کے وسیلہ سے، اپنے بندہ کی معرفت جو ہے خدا کلام کر رہا تھا. اور خدا کہتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے. تم مجھے ڈھونڈو گے اور کیا کرو گے؟ پاؤ گے. جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے. جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. پورے دل سے ہم نے طالب ہونا ہے. جب ہم دنا بن جائیں گے تو خدا فرماتا ہے کہ جب تم مجھے ڈھونڈو گے. دنا شخص جو ہے وہ خدا کی بادشاہی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. دنا شخص جو ہے جو اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ میں خدا سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا. یسوع نے بھی یہ کہا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اور جو شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے، جو شخص اس بات پر عمل کر لیتا ہے، جو شخص اس بات کو اپنے دل کے اندر باندھ لیتا ہے کہ میں یسوع سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتا، وہ دنائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے اور وہ وقت کو بھی غنیمت جانتا ہے. اگر کوئی شخص، کوئی بہن، کوئی بھائی وقت کو غنیمت نہیں جان رہا، اگر وہ وقت کو اگنور کر رہا ہے، میرا یہ کہنا ہے پرسنلی کہ جو انسان وقت کو ضائع کر رہا ہے وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا. زندگی کا اگر ایک دن گزر جائے تو کبھی بھی وہ وقت واپس نہیں آتا. اگر ہم اس دن کے اندر غلطی کر لیتے ہیں تو اس غلطی کو معاف کرنے والا ایک ہے جو صرف یسوع ہے. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو، یہاں پر خدا کے کلام میں خدا فرما رہا کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے کیا ہوگے؟ طالب ہوگے. یسایہ کے حصہ میں خدا فرماتا ہے کہ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. تب تیری روشنی صبح کی مانند کیا ہوگی؟ پھوٹ نکلے گی. اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. اور جب کوئی شخص خدا کا طالب بن جاتا ہے، جب وہ خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، جو شخص خدا کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے وہ چاہے دنیا کے کام پڑے رہیں، چاہے اس کی زندگی کے اندر جو کچھ مرضی حالات کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشکل کے اندر ہو، خوشحالی کے اندر ہو، دکھ کے اندر ہو، تکلیف کے اندر ہو، وہ ضرور خدا کی حضوری کے اندر آتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ خداوند جو ہے وہ میرے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور وہ خدا کا کلام یہاں پر فرماتا ہے کہ جب تو دنا کی مانند چلے گا، جب تو دنا بن جائے گا تو تب تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. یہ بات ہو رہی ہے اسپرچولی طور پر. جب ہم پورے دل سے خدا کو قبول کر لیتے ہیں، پورے دل سے اس کے طالب ہو جاتے ہیں، تو تب ہماری
हमारे चेहरे पर एक अलग सा ही नूर जो है वो नजर आना शुरू हो जाता है। लोग देखने वाले जान चाहते हैं कि ये बहन, ये बेटी, ये भाई जो है ये खुदा के साथ चलने वाला है। वो हजारों लोगों के अंदर खड़ा हुआ जो है वो अलग नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि खुदा की फेवर जो है वो उस पर आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। और यहाँ पर फिर खुदा का कलाम फरमाता है कि तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावन का जलाल तेरा चंडावल होगा। वो तुझे आगे पीछे से घेरे रखेगा। कभी कोई दुश्मन तुझ पर गालिब नहीं आ सकता। कभी कोई जो है वो तेरे खिलाफ बुरे मंसूबे बांधने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। कभी भी कोई तुझे शर्मिंदा नहीं कर सकता। वजह क्या है? क्योंकि हमने खुदा के कलाम को दिल से एक्सेप्ट कर लिया। दिल से क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया। हमने खुदा के कलाम को जो है वो अपनी अमली जिंदगी में लेना शुरू कर दिया है। खुदा कहता है कि तुम ढूंढोगे और मुझे पाओगे जब पूरे दिल से मेरे क्या हो जाओगे? तालिब हो जाओगे। फिर वो कहता है कि तब तू मुझे पुकारेगा। तब तू मुझे क्या करेगा? पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। खुदावंद क्या देगा? जवाब देगा। जब हम दना बन जाते हैं, जब हम यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं, जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना शुरू कर देते हैं, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि तब तू पुकारेगा और खुदावन तुझे क्या देगा? जवाब देगा। ये पूरे दिल से तालिब होना, वक्त को गनीमत जानना, तनाव की माने चलना, जब हम इन बातों पर अमल करते हैं फिर खुदा हमारी दुआ का क्या देता है? जवाब देता है। इसके बगैर दुआ का जवाब नहीं आ सकता। अगर आप टेम्परेरी तौर पर दिखावे के लिए या पास्टर साहब को खुश करने के लिए खुदा की हजूरी के अंदर आते हैं, तो फिर हम कभी भी इस बात को याद रखें कि खुदा से अपनी दुआ का जवाब नहीं ले सकते। और फिर खुदा के कलाम में लिखा कि तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं कहाँ हूँ? यहाँ हूँ, तेरे सामने हूँ। खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुदस का क्या है? मक़दिस है। मक़दिस का मतलब है कि खुदा के रहने की जगह, खुदा के सुकूनत करने की जगह। और जब हम उसका मक़दस बन जाते हैं, जब हम पाकीज़गी के अंदर चले जाते हैं, तो खुदा हमारे अंदर ही रहना शुरू कर देता है। हालेलुया। और इसलिए वो कहता है कि जब तू पुकारेगा, चिल्लाएगा, तो वो फरमाएगा कि मैं यहाँ हूँ। वो तेरे साथ साथ रहेगा। वो तेरा हरावल होगा, तेरा चंडावल होगा। वो तुझे आगे पीछे से घेरे रखेगा। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है, और तू उंगलियों से इशारा करने को और हर्जा गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा। अपने दरमियान से क्या करेगा? दूर करेगा। अब हमने हमारी जो फिजिकल लाइफ है, हमें फिजिकली तौर पर जो है वो इसे अपनी ज़िंदगी के अंदर खुदा के कलाम को प्रैक्टिकल करना है। अगर हम खुदा के कलाम को सुनते हैं और उस पर अमल नहीं करते, तो इसका मतलब है कि हम खुदा के कलाम को प्रैक्टिकली तौर पर अमल में नहीं ला रहे। जब पेपरों की तैयारी की जाती है तो उसके बाद उसका प्रैक्टिकल होता है। उसका क्या होता है? प्रैक्टिकल होता है। जब प्रैक्टिकल किया जाता है उसके बाद रिजल्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? रिजल्ट आता है, जवाब आता है हमारी मेहनत का। और हम अगर चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब दे, जब हम पुकारें, जब हम खुदा की हजूरी के अंदर अपने लबों को खोलें, तो वो हमसे कहे कि मैं यहाँ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, तो फिर हमें जो है वो पता चलेगा। जब हम खुदा के साथ चलेंगे, तो ये मेरी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो फिर हम जो कुछ कहते हैं वो हमारे लिए होना शुरू हो जाता है। हालेलुया। और हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करनी है। हमने वक्त को गनीमत जानना है। जो शख्स वक्त को गनीमत नहीं जानता, गनीमत से मुराद है कि वक्त को अहमियत दो। वक्त को जो है वो अहमियत दो इस तौर से कि तुम्हारा एक मिनट भी जो है वो कभी ज़ाया ना हो। लेकिन हम वक्त को गनीमत नहीं जानते। हमने वक्त को गनीमत जानना है। हमने वक्त को अहमियत देनी है।
जब हम वक्त को अहमियत देना शुरू करेंगे, वक्त हमें अहमियत देना शुरू कर देगा। हालेलुया। सो अपनी जिंदगियों पर गौर करते हुए हमने अपनी जिंदगी को बसर करना है। जिस तरह इफिसस की कलीसिया को खुदा का बंदा पौलुस रसूल ये कह रहा था कि बस गौर करो किस तरह से चलते हो। हमने गौर करनी है। हमने क्या करनी है? गौर करनी है। नादानों की तरह नहीं बल्कि दानाओं की मानिंद क्या करना है? चलना है। और फिर वो कहता है कि तब तुम मुझे ढूंढोगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा, जब तुम पूरे दिल से मेरे क्या होगे? तालिब होगे। तब तुम्हारी रोशनी सुबह की मानिंद फूट निकलेगी, तुम्हारी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। इसलिए वो यहाँ पर कह रहा था कि ऐ सोने वाले जाग, तो मसीह का नूर तुझ पर क्या होगा? चमकेगा। अगर चमकना चाहते हैं तो जब कोई चीज चमकती है तो वो अंधेरे के अंदर भी जो है वो रोशनी कर देती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रोशनी इस कॉलोनी के अंदर चमके, मुल्क पाकिस्तान के अंदर चमके, तो फिर हमने नादानों की तरह नहीं बल्कि तनाव की माने चलना है, ताकि जिस बेटी के पास, जिस भाई के साथ हमारी मुलाकात हो, वो हमारी जिंदगी से ही बरकत पाना शुरू कर दे। हालेलुया। सो आए सभी अपने सरों को झुकाइए खुदा की हजूरी के अंदर। हालेलुया।